بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ کل ہمارا موضوع جو تھا حروف اور اس کی قسمیں اور ان کی نشاندہی، تو وہ اختتام کو پہنچا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے خاکہ نگاری، یعنی خاکہ نگاری کس سے کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری انگریزی لفظ سکیچ کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطۂ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ خاکہ نگاری ایک ایسی نثری صنف ہے جو کسی شخص کے مزاج اور نمایاں اوصاف کو مختصراً اجاگر کرتی ہے۔ اردو میں خاکہ کے لیے مرقع اور قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئیں۔ مرقع کہتے ہیں رنگ برنگی تصویروں کا البم۔ جیسے کوئی اپنا البم تیار کرتا ہے، اس میں بہت ساری تصویریں رکھی جاتی ہیں، اس کا لغوی معنی ہے مرقع۔ تو آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے، تو اس سے مراد ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیت کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو خاکہ نگاری میں خاکہ نگار کے خیالات، افکار فکر کی جمع، سیرت و کردار، عادات و اطوار، عادت کی جمع، اطوار طور کی جمع، سب کی جھلکیں نظر آتی ہیں۔ عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ تو خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص کی، یعنی جس کے بارے میں خاکہ لکھا جائے، یس متعلقاً خاکہ ای لکھنا کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے۔ اوصاف صفت کی جمع ہے جو اس کی منفرد شناخت کہتے ہیں پہچان کو، اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس طرح خاکہ کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخص کی انفرادی خصوصیات، یعنی جس کے بارے میں خاکہ لکھا جائے، اس کی انفرادی جو خصوصیتیں ہوں گی کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے۔ تو خاکہ نگاری ایک ایسی نثری صنف ہے جو کسی شخص کے مزاج اور نمایاں اوصاف کو مختصراً اجاگر کرتی ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی میں مغرب کے زیر اثر ہوا۔ جیسا کہ انگریزی میں اس صنف کے لیے سکیچ پورٹریٹ وغیرہ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن اردو میں سکیچ کے لیے موزوں ترین لفظ خاکہ ہی ہے۔
چونکہ خاکہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یت پٲٹھۍ أسۍ قلمہٕ سۭتۍ چھِ بناوان کُنہِ چیٖزُک سُہ خاکہٕ، تمِچ سُہ ہوٗ بہوٗ شکلہِ ہُنٛد سُہ عکس، یہِ تہِ گوٚو خاکے. اور یُس زن شخص سُنٛد خاکہٕ أسۍ لیکھان چھِ، یہِ چھِ یِوان قلمی تحریر کہِ ذٔریعہٕ پیش کرنہٕ. حالانکہ اردو میں بھی سکیچ یا پین پورٹریٹ کے لیے خاکہ علاوہ چند اور اصطلاحیں بھی مروج ہیں. خاکہ کے لیے چند اور اصطلاحیں بھی مروج ہیں، مثلاً مرقع، قلمی مرقع، شخصی مرقع وغیرہ. لیکن ان میں خاکہ ہی سب سے مناسب ہے. اس سلسلے میں نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں، خاکہ یا اسکیچ اس تحریر کا نام ہے جس سے کسی شخصیت کے کردار کے اہم خد و خال مختصر الفاظ میں ابارے جائیں. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مصور یعنی تصویر بنانے والا، مصور چھُ ونان یُس زن شکل آسہِ بناوان، موٹے خطوط سے کسی چیز کی عمومی تصویر کا احساس دلاتا ہے. خاکہ میں بھی تفصیل سے گریز کر کے اشارات کی زبان میں شخصیت کی مطلوبہ تصویر کھینچی جاتی ہے. چونکہ ایک شخص کے بارے میں اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا ادبی ذوق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، 3 طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے خاکہ نگاری، جو مختصر سی دھندلی سی قلمی تحریر ہوتی ہے، تو اس کو شخصیت نگاری بھی کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سوانح نگاری. سوانح نگاری میں ایک شخص کے پیدائش سے موت تک جو اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، اس کے خد و خال، اس کے معاملات، اس کی تعلیمی قابلیت وغیرہ سارا بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو سوانح عمری سے تعبیر کیا جاتا ہے یا سوانح حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سوانح نگاری. تو دوسرا ہے شخصیت نگاری. اگر کسی شخص کو بطور خاص وہ اسے جانتا ہو تو اس کے متعلق کچھ اپنے تاثرات بیان کریں تو اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں. تو خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں. خاکہ نگاری کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، چونکہ ہم یوں ہی کسی کا خاکہ نہیں لکھ سکتے ہیں جب تک نہ ہمیں اس شخص سے کسی حد تک زندگی کا تجربہ ہوا ہوگا، تب ہم اس کے بارے میں خاکہ نگاری لکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے. یعنی خاکہ نگاری میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے